بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارمی کا درس چل رہا ہے۔ دارمی کی آج انشاءاللہ اب 5ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی حدثنا مجاہد بن موسیٰ، حدثنا ریحان، ان کا پورا نام ہے ہو بن سعید السامی، حدثنا عباد، اور وہ کون ہے عباد؟ ہوا ابن منصور عن ابی رجا قال۔ اب حضرت ابو رجا سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کننا فی الجاہلیت اذا اصبنا حجرا حسنا عبدناه وان لم نصب حجرا جمعنا کسبۃ من رمل ثم جئنا بالناقۃ الصفی فتفاج علیہ فنحلبها علی القصبہ حتی نرویها ثم نعبد تلک القصبہ ما اقمنا بذلک المکان۔ یہ ہے آج کی حدیث۔ حضرت ابو رجا سے یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں کننا فی الجاہلیتی، زمانے جاہلیت کے زمانے میں، اذا اصبنا حجرا حسنا، جب ہم کو کوئی اچھا خوبصورت پتھر ملتا تو اسی کے سامنے ہم جھک جاتے، عبدناہ، اس کی عبادت کرتے۔ اگر ہم کو چلتے میں راستے میں کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو اسی کو لے کے بیٹھ جاتے اور اس کی عبادت کرتے۔ وَإِن لَّمْ نُصِبْ حَجَرًا، اگر ہم کو کوئی پتھر نہیں ملا، اچھا سمجھ میں نہیں آیا، جمعنا کسبۃ من رمل، تو ہم ریت کا ایک کپا بناتے، ریت جمع کر کے ایک کپا بناتے، چبوترا ریت کا بناتے۔ لم ثم جئنا بالناقۃ الصفی، پھر ہم اس کپے پر ایک ایسی اونٹنی جو زیادہ دودھ دیتی اس کو لا کے کھڑا کرتے۔ وہ مٹی کے جو رمل کے وہ جو چبوترا بنا اس کے بیچوں بیچ لا کے وہ ٹھہرا دیتے اونٹنی کو جو زیادہ دودھ دیتی۔ اب اس کے بعد وہ کپے پہ، وہ رمل پہ دودھ نچوڑتے تھے۔ فنحلبها، ہم اس اونٹنی کا دودھ نچوڑتے تھے، وہ دودھ گرتا تھا اس مٹی کے تودے پر، وہ جمع تھا۔ کیوں؟ جیسے پانی ڈال کے آپ مضبوط کرتے نا، مضبوط کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس وقت کی قیمتی چیز کیا تھی؟ اونٹنی، بہت قیمتی، اونٹنی کا دودھ اور قیمتی، تو بجائے پانی ڈالنے کے ایک اونٹنی کو لا کے وہاں ٹھہرا کرتے تھے، انہیں اونٹنی پیرا کھولتی تھی اپنے، اب اس کا دودھ نچوڑتے ڈائریکٹ وہ مٹی کے، وہ رمل کے ریت کے تودے پر۔ کیا ہوتا؟ فتفاج علیہ، تو وہ اونٹنی جس کو لاتے انہیں پیر اپنے کھول دیتی۔ فنحلبها علی القصبہ، تو ہم اس کا دودھ نچوڑتے قصبہ پر۔ قصبہ کے معنی وہ ریت کا جو ڈھیر ہے اس کو کہتے ہیں قصبہ، وہ قصبہ پہ دودھ نچوڑتے۔ حتی نرویہا، یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ وہ پانی سے مل کر وہ مضبوط ہوا تھا۔ اگر ریت آئی تو اڑ جاتی نا، تو اڑنا نہیں بول کے کیا کرتے معلوم، اس کو مضبوطی کے لیے بجائے پانی ڈالنے کے اس کو دودھ سے اس کی مضبوطی کرتے۔ ثم نعبد تلک القصبہ، پھر ہم اس قصبہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ کب تک؟ ما اقمنا، جب تک اس مقام پہ ہم رہتے تو اسی کی ہم عبادت میں لگے رہتے۔ انہیں بنائے سوئے، انہیں مٹی جمع کرے سوئے، انہیں اب شروع کر دیا۔ ثم اقمنا بذلک المکان، پھر ہم جب تک کہ اس مکان پہ، کیونکہ عرب بدواں تھے، ان کی زندگی بس خانہ بدوش تھے، جہاں پانی ملا ٹھہرتے، پھر جب پانی ختم ہوگا پھر اپنا ٹینٹ وینٹ لے لیے پھر چلیے، خانہ بدوش تھے، ٹرائبل لائف تھی۔ تو جب تک ہم اس مکان پہ ٹھہرتے تھے تو اس قصبہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب جیسے اب پانی ختم ہوگا، وہ قصبہ کدھر کی، ہم کدھر سے آگے چل گئے۔ یہ زمانے جاہلیت کے بارے میں ایک پکچر تھا۔ اب یہاں سے بہت اچھا ٹرم آ رہا ہے حدیث میں۔ پہلی جو حدیث ہے آپ کی آج کے درس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جو ہے
نعت آئی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر مبارک فرمایا توریت میں، زبور میں، انجیل میں، کس طرح سے آپ کی اور آپ کی امت کا وصف اور تذکرہ کیسا آیا، وہ حدیث ہے آج پہلی، اس میں آپ کا بھی ذکر ہے، اس میں حضور کی اس امت کا ذکر ہے جو اعمال آپ کر رہے ہیں ان کا ذکر حدیث میں سنیے غور سے۔ پہلے متن سنیے۔ اخبرنا الحسن بن الربیع حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابی صالح قال قال کعب نجد مکتوبا محمد رسول اللہ لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولكن یعفو یغفر وامتہ الحمادون یکبرون اللہ علی کل نجد ویحمدونہ فی کل منزلۃ یتعذرون علی انصافہم ویتوضؤون علی اطرافہم منادیہم ینادی فی جو السماء صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ سواء لہم باللیل دبی کدبی النحل مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطابہ وملکہ بالشام او کما قال۔ حضرت کعب بن احبار یہودی عالم تھے۔ کعب بن احبار دو بڑے یہود کے علماء اسلام لائے اور وہ روایت بھی کرتے، ایک تو کعب بن احبار بہت بڑے عالم، دوسرے عبداللہ بن سلام، یہ دو بڑے ٹاپ کے یہودی علماء تھے جو اسلام لا لیے۔ جب دیکھے توریت میں جو صفات پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منوان وہی صفات پا لیے تو حق کو پا لیے، ایمان لا لیے۔ مگر بعض ایسے تھے کہ حضور کو ایسا جانتے تھے جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا تھا، وہ اس کے باوجود بھی حسد سے بولو یا خباثت یہ طبیعت بولو یا شیطان کے بھٹکوا میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، حالانکہ جو صفات توریت میں تھے منوان وہ صفات آپ کے اندر موجود تھے۔ وہ صفات کیا تھے دیکھیے، ترجمہ سنیے۔ کعب بن احبار اس کے راوی ہیں، چونکہ وہ یہودی عالم تھے، توریت کے عالم تھے، تو پوچھے بھائی کعب حضور کے بارے میں آپ کیا جانتے، توریت میں ذکر کیسا آیا حضور کا؟ تو بولے سنو میں بولتا ہوں، نجد ہم پائے مکتوباً ہم کو لکھا ہوا ملا، توریت میں یہ لکھا ہوا ملا کیا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جو آنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو صفت لا فظ، وہ سخت مزاج والے نہیں ہوں گے، گفتگو میں بڑی شیرینی ہوں گی، کبھی سختی سے بات نہیں کریں گے، کبھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کریں گے، کبھی کسی کو نہیں جھڑکیں گے، کبھی کسی پہ غصہ نہیں کریں گے، یہ معنی ہے اس کے۔ تو ان کے چاہنے والے بھی یہ صفات کے حامل ہونا۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بولتے، بیویوں کو گالیاں دیتے، گھروں میں بچوں کو گالیاں دیتے۔ ہم کئی نعت پڑھنے والوں کو دیکھے کہ ان کے ذاتی معاملات ایسے عاشق رسول ہیں، کیسے نہ تھا تم جب رسول سے عشق کریں تو جو صفات رسول میں پایا تھے، جو محبوب میں جو صفات ہے، چاہنے والوں میں صفات پہ ہونا، تو وہ ہے سچی محبت۔ مگر معاملہ گول ہے، نہ ان کا حلیہ ہے، نہ ان کا حلیہ ہے، نہ صورت ویسی ہے، نہ سیرت ویسی ہے، مگر دعویٰ عشق کا ہے۔ آخر صاحب ایک نعت بولتے تھے، صورت بنی ہے نہ سیرت بنی، ابھی صورت بنی ہے نہ سیرت بنی، اور دعویٰ عشق ہے ابھی، یہ کچھ ہے کہ دعویٰ عشق ابھی نہیں، کچھ اس طرح عاقل صاحب کا شعر تھا وہ کہ صورت بنی نہ سیرت بنی، مگر ابھی جو ہے دعویٰ عشق چل رہا ہے اس کا۔ تو یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا جو ہے ہر پہلو، اس کی ہر ادا پہ آپ کی جو ہے طبیعت مائل ہوتی اور وہ سب بننے کی کوشش کرتے آپ۔ تو پہلی صفت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا فظن، کہ وہ سخت مزاج نہیں ہوں گے، ابھی نہیں ہے نا سرکار،
وہ سخت مزاج نہیں ہوں گے. ولا غلیظ، یہ اردو کا غلیظ نہیں ہے، یہ اردو والے بھی عجیب لوگ ہیں، غلیظ کر دیا زبان کو. غلیظ بولتا سخت، ہارڈ. غلیظ القلبی، آپ نہ سخت لہجے والے ہوں گے نہ سخت دل والے. یتیموں پر رحم کرنے والے، بیواؤں پہ رحم کرنے والے، کسی مصیبت کو نہیں دیکھنے والے، سائل کو کبھی نہیں جھڑکنے والے، یہ ہے آپ کا. اور یہی صفت قرآن میں آیا، قرآن میں بھی یہ صفت ہے آپ کی کہ اے نبی لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت لہجے والے ہوتے اور آپ سخت دل والے ہوتے، بات بات کو اگر صحابہ کو ڈانٹنے والے ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے اشاروں پہ جان دینے تیار ہے یہ کبھی کہ آپ سے دور ہو گئے تھے. مگر آپ کی عفو، درگزری، آپ کا معاف کرنا، یہ صفات آپ کے گرویدہ بنا دیے. اور آپ کے حول، آپ کے اطراف یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اشارہ دیجئے جان دینے تیار ہے، مال اٹھانے تیار ہے، خاندان اٹھانے تیار ہے. کیوں؟ آپ کے اخلاق ویسے ہیں. تو اسی لیے پیر کو بھی چاہیے، استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے متبعین کو، اپنے مریدین کو زیادہ ڈانٹ ٹپڑ نہیں کرنا، زیادہ بات چیزیں دیکھ کے انجام. غلطیاں ہوتے ہیں، مرید سے بھی ہوتے، طالب علم سے بھی غلطیاں ہوتے، بات بات کے ڈانٹے، جان دے بھائی جب کرے غصہ آتے، جب غصہ میں آتے تو جو ہے آپ سے یہ لوگ دور ہوئیں گے. تو بعض چیزوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دینا، یہ ہے حلم. حلم کے معنی غصہ آ رہا مگر اس کی محبت میں نہیں لے. بار بار غصہ کرنے سے نفرت بڑھے گی، عداوت بڑھے گی نہیں. تو چند چیزیں دیکھ کے بھی اساتذہ کو، اپنے بڑوں کو اور اپنے پیروں کو چاہیے کہ درگزر کرے اور اس پر پکڑ نہ کرے. یہ میں اس کے پہلے ہی بتایا تھا کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے کو تیروں کے ساتھ آپ احد کے پہاڑ پہ بولے یہاں ٹھہرو جب تک کہ میں نے کہا تم آنا نہیں تھی. مگر وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. صحابہ اپنا وہ جو ہے پہاڑ کی جگہ چھوڑ کے یہ سمجھے کہ فتح ہو گئی، اسی لیے مال غنیمت لینے کے لیے نیچے آ گئے. اور مال غنیمت جو دشمن کا چھوڑا ہوا مال تھا جمع کرنے میں مصروف تھے. پیچھے سے خالد بن ولید موقع پا کے حملہ کر دیے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید، رخ انور پر گہرا زخم آیا، ٹاٹ لگا کر آپ کو جو ہے سیکا گیا. کئی دن تک آپ کا رخ انور آپ کو جو ہے تکلیف ہی. آپ جنگ احد ہو گئی، جنگ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد میں اور یہ صحابہ کچھ تو شہید ہوئے، کچھ تو بچ بھی گئے. اب آنے ڈر رہے ہیں، کیا بولتے کیا جی، کیا بولتے کیا جی. مگر قربان جائے اس رحمت والے نبی پر، جب وہ صحابہ آئے جن کی غلطی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کے جانثار صحابہ بھی شہید ہوئے، مگر وہ صحابہ کو دیکھ کے یہ نہیں پوچھے ایسا کیوں کرے میاں، نہیں پوچھے. اور صحابہ ڈر رہے ہیں کہ کہاں ہم سے اب بات پرسیں گی، کیا جواب دیں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے. اور صحابہ بولے کیا اخلاق ہے، کیا اخلاق ہے. ہماری غلطی وجہ سے سرکار کی اتنی تکلیف ہوئی، ہماری وجہ سے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، مگر سرکار اس طرح اشارہ بھی نہیں فرمایا. یہ ہے. تو لا فظ، سخت لہجے والے نہیں ہوں گے. وہ جو نبی آنے والے ہیں سخت گفتگو، سخت لہجے میں گفتگو نہیں کریں گے وہ. نمبر 2 سخت دل بھی نہیں ہوں گے وہ. نمبر 3 یہ بھی اہم بات ہے، ولا سخاب بالاسواق، بازاروں میں چیختے نہیں پھریں گے. بازار میں شور شرابہ کرتے ہوئے چیختے ہوئے نہیں پھریں گے. پہلے تو بازار ہی بری چیز ہے، پھر بازاروں میں چیخنا، ادھر آؤ ایسا کرو، یہ کرو، ایسا کرو، ایسا. اگر کوئی بازار میں جا بھی رہے ہیں تو بازار میں چلنے کی بھی آداب ہے. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث آگے آ رہی ہے اور آپ سب کے لیے آج کا انعام ہے، نوٹ کر لیجئے. چہارم کلمے کسی یاد نہیں ہے؟ چہارم کلمے کسی یاد؟ سب کو یاد ہے، ہاتھ اٹھا سب کو یاد ہے. میں بھی پڑھتا ہوں. چل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص بازار میں
جاتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لے 1,00,000 نیکی، 1,00,000 گناہ معاف، 1,00,000 درجے بلند۔ کوئی حدیث میں اتنا آفر نہیں ہے، کئی احادیث ہے، مگر جو کلمہ توحید پڑھنے کی فضیلت ہے بازار میں وہ کہیں اور نہیں، خالی کلمہ۔ کیوں اتنا بڑا اجر؟ کیوں؟ کیونکہ بازار جگہ ہے غفلت کی، بازار جگہ ہے شیطان کی۔ اللہ بتا دیکھو فرشتوں، میرا بندہ اس بازار میں بھی مجھے برابر یاد رکھ رہا ہے، لہذا تم کا اجر 1,00,000 نیکی، 1,00,000 گناہ معاف، 1,00,000 کے درجے بلند کرو۔ پڑھیں گے نا بھائی؟ آپ تو، میں تو بہت کم جا رہا ہوں بازار میں آج کل، ریٹائرمنٹ، میں آدمی ریٹائرڈ آدمی، آپ کو جانا پڑتا، سودا خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، شادی خریدنا ہے، تو ایک بمپر آفر ہے جو نام 3,00,000 کا، کتنے؟ 3,00,000۔ وہ سب جھوٹے اخباروں میں، میرا نبی سچا، ان کا جو ہے وعدہ بھی سچا۔ کتنے بھائی؟ 1,00,000 گناہ معاف، 1,00,000 نیکی اکاؤنٹ میں۔ وہ جو آ رہا نا واٹس ایپ پہ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے، جھوٹا ہے انہیں، مگر نبی سچا ہے۔ 1,00,000 گناہ معاف، 1,00,000 نیکیاں، 1,00,000۔ جب نام اعمال تلیں گے، کون ہے بھئی یہ لکی، کون ہے؟ ارے کلیم صاحب آپ ہیں؟ ہاں ہاں، ارے تم پڑھتے تھے نا جی بازار میں کلمہ توحید، یہ اس کا اجر ہے، یہ پڑھیں گے نا بھائی؟ ہم کیا کرتے ہیں، مطلب سنیا، ہم نہ سن کے جی ہو باہر نکلتے، کیا بولے میاں، کیا بولے کہ بیان تو زبردست تھا، آج کا بیان زبردست تھا، بولے کیا یاد نہیں ہے، یہ ہے ہم لوگ، یہ چھوڑو، یہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے جماعتوں میں 40 دن کے بعد بچہ پرفیکٹ، انہیں کیسا ہوتا ہے، وہ عقیدہ چھوڑو، مگر 40 دن جاتا انہیں تو بالکل اصولی بن کے آتا انہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شرک کے فتوے دیتا، یہ شرک وہ بدعت، اماں باپ کو روڈ پہ لاتا، وہ الگ بات ہے، مگر ڈسپلن لے کے آتا انہیں۔ کیوں؟ ایک ایک بات کو بیٹھ کے 3 مرتبہ دہراتے، یاد دلاتے، چھوڑتے نہیں، پوری نماز کے اذکار۔ تو کیا ہوتا، ذرا تقویٰ طبیعت میں آئے گا تو اپنے آپ کو متقی سمجھتے، یہ نہیں ہونا۔ وہ چلے میں اگر یہ ہوا تو پھر سمجھو وہ چلہ ہے، چلے میں جاؤ، طبیعت میں نرمی ہوئی، اخلاق سیکھ کے آئے، سب کو محبت سے بات کرے، ہر طرح کا احترام کرے، تو وہ چلہ ہے، ورنہ چلہ وہ چلہ ہے۔ صحیح بول رہا ہوں، اچھے کام بھی ہوتے وہاں، تربیت ہوتی ہے وہاں پر باضابطہ، میں دیکھا ہوں میں کہ وہاں پر تربیت کرتے، وہاں پر نمازوں کے اذکار، روزے کے فضائل، جو موٹے موٹے مسائل ہے 40 دن میں اس کو پورا کورس سکھائے تھے، اور انہیں باادب ہو کے آتا ہوں ظاہر میں۔ تو آپ اور ہم جب اجتماعات میں اتنی دور سے آ کے وقت نکال رہے ہیں، تو آپ کو اگر اب تک نہیں پڑھے تھے، آپ کوئی پڑھتا تھا، بولے ہاتھ بٹھاؤ، کتنے لوگ پڑھتے تھے چہارم کلمہ؟ کون کون پڑھتے تھے بولے ذرا بہت؟ بازاروں میں جاتے نا، کتنے لوگ پڑھتے تھے بولے میرے؟ چلو ایک بھی نہیں اترا، کل سے آپ پڑھتے تھے؟ دیکھو ایک ہے، کبھی سنے تھے کیا؟ کبھی سنے تھے کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک ملا ووٹ ہم کو، کبھی کبھی ماشاء اللہ 2 3 4، ٹھیک ہے۔ اور آئندہ صحت پوری ہوتی گا، آئندہ سنڈے انشاءاللہ پوری اٹھیں گے نا بھائی؟ کتنے؟ 3,00,000۔ اور حدیث اسی حدیث، یہ دارمی معلوم 230 صفحے خالی تحقیق کے، اس کے ریسرچ پہ 230 صفحے ہے، اس پہ یہ حدیث ہے آگے آ رہی۔ یہ حدیث کا ذکر میں ایڈوانس میں اسپا کر دیا تاکہ عمل شروع ہو جائے، عمل شروع ہو جائے۔ اور اتنا آسان عمل ہے، سب کو معلوم ہے، ایک بچے کو معلوم ہے چہارم کلمہ پڑھو، یاد ہے چہارم کلمہ؟ یہ دیکھو بچہ بات آپ کو یاد ہے چہارم کلمہ؟ پڑھیں گے نا تو آپ کو جانا نہیں بازار میں، اسکول جاتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ لو، اسکول جاتے وقت وہ بازار ہی نہیں جانا پڑتا، اسکول کی جانا، بس مارکیٹ میں جانا پڑتا۔ پڑھیں گے نا بھائی؟ وہ تو یاد ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ یاد ہوگا۔ وہ ایسا حیبت ہو رہی، سنے تو حیبت ہی لوگوں، ایسا ٹیون سے پڑھ رہے ہیں، اس کو بنا لیے ٹیون، گھروں میں حیبت، بڈھے لوگ ووٹ کر رہے ہیں کون مر گئے کون مر گئے، اتنے پیارے کلمات تھے وہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ایک ٹیون بنا لیے، بنا تو اب لے کے جا رہے ہیں جنازے کو، رات کے 12 بجے لوگوں کو اختراع شروع ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ورنہ سب کچھ ہے، مگر وہ پڑھنا نہیں ہے تیز۔ اب معلوم باواز پڑھنا ہی نہیں، آہستہ پڑھنا،
تاکہ میت کو اس سے انسیت ہو. اور بازار میں چلتے خود وہ پڑھنا وہی بھی پڑھنا ہے. بازار میں جب جنازہ جا رہا تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے آنا, یہ بھی ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے نوجوان احباب سے, جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا انہیں گرتا نہیں, جو گرتا ہے وہ پڑھتا نہیں. سبحان اللہ گاڑی چل رہی پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ پڑھتے رہو, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. 120 چلاؤ چلاؤ چلاؤ. یہاں تو 120 الاؤ بھی نہیں ہے. ہم سعودی میں دیکھیں 160 الاؤ ہے. 160 بڑا ویسے انہیں کیا ہوتا ہے کہ شیخ موت مر رہا بھائی, ایک ہی مرتا انہیں بتا موت ایک ہوتے جی کٹا مارتا ہوں انہیں. ہم تو دیکھے ایک زمانے میں ڈرائیور صاحب, ارے کیا خالی آخر سو رہا موت مر رہا بھائی خلاص. میں سو رہا تو کیا اٹھا تو کیا موت مرنا ہے ہو جائیں گی تم سو رہے ہو. مگر اب جو ہے ذرا ایڈوانس گاڑیاں آ گئے اور ڈرائیور بھی ذرا ٹرین ہو گئے. ہم وہ بھی منظر دیکھے. اب حال ہی میں اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھایا تو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے گئی اور پھر ڈرائیور بھی مستعد ہے. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ جو بھی آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں آپ لوگ تو ماشاء اللہ پوری بہادری کام بتاتے وہ تو بائکوں پہ کاروں میں پوری بہادری میں ہے. تو تیسرا کلمہ بھی سیکھ لو ذرا, تو انشاءاللہ حادثات سے آپ کی حفاظت, وہ ڈرائیونگ کے لیے اور یہ بازار سے گزرنے کے لیے. اسی لیے بچوں کو 5 کلمے سکھا دیتے ہیں. پہلا کلمہ طیب 100 مرتبہ پڑھو جنت گھٹ. دوسرا کلمہ شہادت. تیسرا کلمہ بازار میں جا رہے ہیں سواری کے خود پڑھ رہے ہیں. چوتھا کلمہ تو 3 لاکھ کا آفر. 5واں کلمہ استغفار ہے. تو یہ ہے فضیلت اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ سخت مزاج نہیں ہوں گے. آپ لوگوں نے ذرا سمجھ جاؤ ذرا ہے تو ذرا اپنے آپ کو ذرا غصے کو اللہ رسول کے واسطے ذرا سب سیٹ کرو. اخلاق میں سب سے اعلیٰ عمل نرمی سے گفتگو کرنا. جس کو نرمی مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. اور جس کا دل سخت ہے اور جس کو سخت لہجے والا ہے وہ کئی نیکیوں سے محروم ہے. مسلمان وہ تو مانا رہی ہے. گفتگو کا انداز دیکھو کیسا ہے, بات کرنے کا انداز دیکھو, آہستہ بات کرنا, مسکرا کے بات کرنا, ٹھہرے ٹھہرے گفتگو کرنا. ہاں ہم رسول کے غلام ہیں جی, معلوم ہونا کہ مسلمان ہیں بلکہ گفتگو سے معلوم ہونا کہ مجھ سے یہ سچا عاشق رسول ہے. ویسے بن جاؤ انشاءاللہ. تو یہ خود تبلیغ ہے. اپنے بچوں کو بھی اسی کا ایسا گفتگو کرنے کا آداب سے. لا فظن, سخت لہجے والے سخت مزاج والے نہیں ہوں گے آپ. ولا غلیظ, اور غلیظ کے معنی سخت دل والے نہیں ہوں گے. ولا سقاب بالاسواق, بازاروں میں آوازیں کرنے والے چیخ پکار کرنے والے نہیں ہوں گے آپ. بازار سے جب گزریں گے ادھر ادھر پکارنا نہیں, اپنے راستے سے مراد. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہوگی. اللہ فرما رہے میرا نبی جب آئیں گا تو تیسری صفت جائیں گے بازاروں میں شور پکار نہیں پڑتے پھریں گے. وہ کتنے صفت ہو گئے یاد ہو جانا. اٹھے بازار پوچھے تو بولنا, تو وہ مزے کا درس ہے. یہ تو کیا فائدہ جی کا. لا پہلے کیا اللہ لا فظن ولا غلیظ ولا خصاب بالاسواق ولا سقاب بالاسواق. چوتھی ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. وہ نبی جو میرے آنے والے ہیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے, بلکہ کیا کریں گے ولیکن یعفو, بلکہ معاف کر دیں گے, ویغفر, بلکہ بخشش کر دیں گے. اس کو معاف بھی کر دیں گے, ہو سکا تو بخش بھی دیں گے, کچھ اور بھی عطا کر دیں گے اس کو. معاف کرنا اور چیز ہے, بخشنا اور چیز ہے. معاف کرنا اس کی غلطی ہے, بخش دینا مطلب اس کچھ اور کچھ اس کو عطا کرنا. جب یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی, جس کی وڈتھ
آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، تیار کر کے رکھی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین سے لیے، متقین کے لیے، ڈرنے والے۔ کون متقی کون ہے بھائی؟ ڈیفینیشن آ رہا، نیچے آ رہا، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقیوں کی ایک صفت یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غم میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ خوشی میں ولیمہ کرتے، غم میں چہلم کرتے، زیارت کے نام پہ، دسویں کے نام پہ، چہلم کے نام پہ کھلاتے، ولیمہ بھی کرتے، جماگی بھی کرتے۔ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ آج کل جماگی اتوار کو ہوئی، پہلے جمعہ کو ٹلنا نہیں، جمعہ اتوار کو نہ۔ امریکہ میں آخر صاحب گئے تھے، سنا تو پوچھے کہ ابھی آپ لوگ جمعہ کب پڑھتے؟ نہیں سر، وی ڈونٹ فائنڈ ٹائم آن فرائیڈے، تو وی آفر فرائیڈے آن سنڈے۔ ہم کو ٹائم نہیں ملتا فرائیڈے پرائر کرنے کا، تو ہم جمعہ پڑھ لیتے، سنڈے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کیا اچھے لگا ہے آپ، جمعہ کو کرتے، سنڈے پڑھتے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ منمانی نہیں کر سکتے آپ، جمعے کو ہفتہ کی اتوار نہیں کر سکتے آپ، فجر میں ظہر، ظہر میں عصر نہیں لا سکتے آپ، سمجھے؟ تو یہ ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، میتھمیٹک کے پروفیسر بیٹھے پہ چوڑائی دی ہے، لمبائی نہیں دی ہے، تو معلوم کرو لمبائی، معلوم کرتے تھے بولے معلوم کرتے لمبائی، پروفیسر بیٹھے وڈتھ دے دیے، لینتھ دے دیے۔ میتھمیٹک میں ایسی حملہ میں کیا یار یہ کیسا حساب کرنا، لینتھی نہیں ہے، لانا پڑتا، کیلکولیشن کرنا پڑتا، وہ آتا ہی نہیں ہمارے کو۔ ہم کو ذرا ہم کو نہ تقسیم آتی تھی، ذرا آتی تھی، کیسا کرتے یہ ہائی اسکول کی ٹائم، اور ایسا بہت چلے، نہ پہاڑے یاد کرتے تھے نہ تقسیم۔ آپ کو معلوم ہے ڈگری میں سنے ہم کراس ملٹیپلیکیشن، لے بولنے میں شرم نہیں آ رہی اب، کیونکہ اب پروفیسر بڈھے ہو گئے۔ کراس ملٹیپلائی کب سیکھے؟ ڈگری میں سیکھے، ہوا تو ادھر ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتا، ایسا کرتا۔ جبکہ ہم انٹرویو نکالیے، انٹرویو ایس ایس سی میں نکالیے، مگر ملٹیپلائی نہیں کرنا سیکھے۔ اپنا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا بات میتھمیٹک میں دیکھے بیٹھے ہوئے صاحب خطرناک لینے ادھر کی، مگر میتھمیٹک سے چھوڑا میں کفن بھی دفن بھی سب میجرمنٹ کے ساتھ ہی ہے۔ میتھمیٹک پیدا ہونے سے پہلے کتنا پڑھانا بچے کو؟ 1.25 میٹر، خبر کتنی ہونا 3 میٹر، کفن کتنا ہونا، میتھمیٹک ہر جگہ ہے۔ ملٹیپلائی وڈتھ اینڈ لینتھ کا معاملہ ہر جگہ ہے۔ تو قرآن مجید میں جنت کی چوڑائی بیان کرے، زمین اور آسمانوں کے برابر، پھر لمبائی آپ معلوم کر لو۔ سنو، میتھمیٹک میں جانا نہیں ہے، شارٹ کٹ ایک بات بتاتا ہوں، جنت کتنی چوڑی ہے اس میں معلوم ہوتا ہوں۔ ابو غدہ اور ایک ہے ان کے ساتھی کرنا ہے، وہ جو کتاب لکھی ہے مولانا ابو غدہ اور ایک بڑے عالم ہیں، دونوں کتاب لکھی ہے عربی میں سیرت پر، اس کا نام ہے کیا ہے وہ، حضور کے سیرت پہ ہے، مولانا اس کا جو ہے ترجمہ اردو میں کرے، میں اس کا ترجمہ انگلش میں کراؤں۔ تو اس میں لکھے ہوا ہے معلوم، جنت کی گیٹ بولتا، یہ مسجد کی گیٹ ہے نا، ایک پٹ ادھر پٹ ہے، جنت کی گیٹ کی تین اندازہ لگاؤ، نوبڈی کین گیس، کیونکہ معاملہ یہ اللہ کا ہے۔ اللہ کی جنت کی گیٹ بتائے، مکے میں ایک پٹ ہے اس کا، یمن میں دوسرا پٹ ہے۔ جنت کی گیٹ، خالی گیٹ بولوں، ایک پٹ اس کا مکے میں ہے اور ایک پٹ اس کا یمن میں ہے۔ آگے پورے بھائی پلس جنتی جب آئیں گے جنت کے دروازے پہ گیٹ کھلے ہوئی رہیں گی، اور ہزاروں میل دور سے جنتیوں کو جنت کی خوشبو آئے گی، اور خوشبو سن کے مست جائیں گے بولنا۔ مگر یہاں کی خوشبو جو نہیں سنے، یہاں کے لذات سے جو بچے رہے، وہاں کی خوشبو سنتے۔ اور ہر مومن کی یہ سن لو، گارنٹی سے سن لو، ہر مومن، پکا مومن مرنے سے پہلے جنت کی بو سنتا ہی سنتا ہوں۔ ہر مومن کو مرنے سے پہلے یا تو بتائی رہی جنت یا سنگا دے جنت کی خوشبو، یہ تو ہوتا ہی ہوتا۔ آپ لوگ بھی ہوا ہوں گا، تو ہوتا ہوں گا، ابھی تو لائف ہوتا ہے چلنا، کبھی نہ کبھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ گیٹ کا یہ عالم ہے تو حال کا اندر کیا عالم ہوگا؟ آسمانوں کی چوڑائی
اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. تو میں بولا بھائی آسمان کی چوڑائی بیان کرنے کے بعد زمین کی چوڑائی بیان کی بات ہی کیا ضرورت تھی. آسمان چوڑائی کے سامنے زمین اتنی ہونا جی، آسمان اتنا ہے. تو بعد میں معلوم ہوا نہیں یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین ایسی زمین نہیں رہیں گی، قیامت کی زمین الگ رہیں گی. تو وہ زمین آسمانوں کے برابر رہتی. کیا عرفات میں گئے تھے ہم پرسوں، عرفات میں گئے تھے. تو عرفات میں اب جو میدان ہے نا، مشکل سے ایک 8-10 لاکھ لوگ ٹھہرتے ہیں بس، بہت اگر ٹھہرے تو عرفات کے میدان میں، اور ٹھہرتے بھی. مگر وہ میدان میں حشر برپا ہوں گا. آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے وہ عرفات میں جمع ہوں گے. تو مطلب یہ اللہ کے حکم سے وہ عرفات کی زمین کو تا حد نظر وسیع کر دیں گے. آج اتنی ڈگری 1000 of time it will be expanded so that it can accommodate all the people. اچھے برے سب اس میں جمع ہوں گے. اور حشر میں ہی ایک پہاڑ ہے جبل نور، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے ترازو قائم کریں گے. تو یہ مقامات دیکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسے نورانی مقامات دکھائے. جی تو اب میں جو بات بتا رہا تھا بات یہ ہے، متقی کون ہے جن کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھے، جو ہمیشہ غم میں بھی خوشی میں بھی خرچ کرتے اور غصے کو پیتے. وہ متقین کی سیکنڈ صفت، غصے کو پینے والے، فوری ریئیکٹ نہیں ہوتے، فوری بدلہ نہیں لیتے، غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور معاف کرنے کا عمل ان کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی چاہتا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو مطلب یہ غصہ پینا، نرمی اختیار کرنا، یہ مومن کی بہت بہت بڑی صفت ہے. تو پہلی صفت کیا ہے؟ لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. ولیکن یعفو یغفر، بلکہ معاف کر دیں گے، اس کو بخش بھی دیں گے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اب سنو آپ کی امت کے بارے میں کیا آیا. آپ کے بارے میں یقیناً صحابہ کی شان ہے، مگر ہم گناہ گار بھی اس میں شامل ہیں. وہ امتہ الحمادون، ان کی امت کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوں گی. عربوں کا طریقہ ہے، ارے بھئی آپ کا بیٹے کا ہے انتقال ایکسیڈنٹ، الحمدللہ. ہاں پہلے زندگی ہوتی تھی الحمدللہ، انہیں روتا نہ چیختا چلاتا الحمدللہ. فرشتے آئے اللہ کے پاس، کیا جی میرے بندے کے معصوم بچے کو لے کے آئے گا تم؟ اس کا باپ کیا بولا جب روح کھنچے تھے؟ تو الحمدللہ بولا. شکایت نہیں کرا، نہیں بولا الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ لے لیا. ایسا بولا میرا بندہ، تم ایک کام کرو، اس کے صبر کے عوض میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد. اور معلوم ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو الحمدللہ بولنا. کیا بولنا؟ کھانا کھائے الحمدللہ. ہم دیکھتے تھے حضرت قبلہ کو، ہم اپنے آپ کو بہت متقی سمجھتے تھے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیے، کھانے کے بعد دعا پڑھ لیے، اللہ معاف سمجھتے تھے اپنے کو. جب بیٹھے کھانا کھانے کے حضرت کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ ہم بہت ہی پاجی آدمی ہیں. مولانا تو ہر نوالے پہ الحمدللہ پڑھ رہا، الحمدللہ الحمدللہ. ارے یہ نیا ہی دکھ رہا. حدیث میں بعد میں دیکھے ہر لقمے پہ الحمدللہ بولنا یہ نعمتوں میں اضافہ کرتا. اور بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے، بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہر نوالا سورہ فاتحہ پڑھ کے کھاتے تھے. ہر نوالے پہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، جب تک کہ فاتحہ کا پورا نہیں مکمل ہوا سورہ نہیں کھاتے تھے. پھر سورہ فاتحہ، پھر کھانا، پھر فاتحہ. تو کھانا سارے کا سارا نور، اور نور کا ریفلیکشن ہوتا. قلم میں نور، تحریر میں نور، تقریر میں نور، ان کی آواز میں نور، زبان میں نور، آنکھ میں نور، ہر چیز نور. تو یہ امت کی صفات کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کی تعریف ہم کریں گے. حتیٰ کہ پانی پیے، بسم اللہ ہو گیا،
آخر میں کیا بولتے ہیں؟ اور سنو الحمدللہ تمام بڑی بڑی دعائیں شروع ہوتے الحمدللہ سے. نیند سے اٹھے کیا بولتے؟ سوتے خود نہیں بولے، سب کو سوتے خود مرنا ہے بول کے سو رہے ہیں. سوتے خود ہم مر رہے ہیں تیرے نام پہ، اٹھا تو الحمدللہ، نہیں تو اللہ اکبر. تو اٹھ کے نیند میں اچھال کے الحمدللہ، مطلب نعمت ملی نا. ہاں نعمت ہے بھائی، کئی کوئی نعمت ہے. توبہ کا موقع ملا، ابھی بھی اللہ کو راضی کرنے کا وقت ملا. شادی ہوئی الحمدللہ بولتے نہیں، بچہ ہوا الحمدللہ بولتے نہیں. ہر خوشی کے موقع پر کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے اور حضور کی امت کی صفت ہوں گی کہ ہر موقع پر وہ الحمدللہ 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 کہیں گے. چنانچہ جنت ان کو لائے گیٹ پہ، وہ اپنی گیٹ چلے پھر جائیں گے، یمن میں جائیں گے، یمن میں جائیں گے. گیٹ پہ کھڑے فرشتے، سلام علیکم. میں نے بولا قرآن بولا سلام علیکم طبتم، ارے کیا اچھے کام کر کے آپ لوگ فادخلوها خالدین، ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. نہ بم ہے، نہ یہاں کوئی پٹاخے ہے، نہ کوئی نکالنا ہے، نہ اسٹرائک ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ سیاست ہے، نہ گندا کوئی ہمیشہ کے لیے خاموش. جنتی آئے تو سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ ہم نے جنتیوں کے لیے ایسی نعمتیں اٹھا کے رکھی، نہ کوئی آنکھ دیکھی، نہ کوئی کان سنے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا. ایسی نعمتیں ہم جنت میں اٹھا کے رکھے. تو لہٰذا یہ سلنڈر یہ بتایا آپ کی گولے وولے سب یہ چھوٹا ایک سمبل ہے. آم ایک چھوٹا ہے، وہاں کا آم ایسا بڑا رہیں گا، کیسا رہیں گا دیکھنے کا رہیں گا. یہاں کے آم میں کیڑے پڑتے ہیں، وہاں کے آم میں کوئی کیڑا نہیں، کوئی کھٹاس نہیں. یہاں کے آم کھٹے بھی میٹھے بھی، وہاں کے آم میٹھے میٹھے، کھٹاس نہیں. جو چیز پازیٹیو ہے تمام چیزیں پازیٹیو نگیٹو تمام چیزیں نکال دیں گے. جنتی کو اندازہ نہیں ہے. گئے یاد تھی، اب جب گئے جنت میں تو کیا بول رہے ہیں؟ جنتیوں کی بولی اللہ تعالیٰ قرآن میں شامل کر دیا. وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. وہ نعمتیں، وہ قصور، وہ پلنگیں، وہ حوریں، وہ جنت کی نعمتیں کچھ سدھری کا نہیں. مگر جنتی چونکہ سرکار اس کو سکھا دیے تھے ہر نعمت کے ملنے پہ الحمدللہ بولو الحمدللہ. تو یہ چاول روٹی کا کیا اپن بول کے الحمدللہ بولیے، وہاں تو معاملہ مٹن چکن کیا سے وہ اس کے آگے ہے. بولتے ہی دیکھتے بولیں گے جنتی الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو جنت کا مالک بنا دیا کہ جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. فیما اشتہت انفسہم، جنت وہ جگہ ہے جہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوں گی. آپ کو اولاد نہیں ہے، اولاد ہونا اولاد بھی دیں گے آپ کو. یہ بھی لکھے ہوا حدیث میں، کسی کو اولاد نہیں تھی، میرے کو بچے نہیں تھے قیامت میں دنیا میں، اے لو بچے لو، شادی ہوں گی آپ کی، بچے بھی ہوں گے آپ. ایک صاحب بیٹھے ہوئے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے، کیا بھئی یہ جنت ہے یا آپ ایسا بیٹھے آپ؟ اور بولے میرے دل نے نگران کرا جنت میں کیا ہونا؟ بولے میں کسان تھا، میں کسان، میرے بیلاں تھے، بھینساں تھی، کھیتی باڑی میں ہل چلاتا تھا، بولی تھی میری، بڑا مزہ آتا تھا. ٹھیک ہے آپ ہونا کیا ہونا، یہ لیے بڑا کھیت، 2 بیلا، اپنی بولی خود لیجیے چلائیے. آپ کسان ہیں تو کھیتی کری، یہاں تو کھیتی باڑی کرنا نہیں ہے، بیٹھ کے کھانا ہے. وہاں عمل تھا، یہاں بدلا ہے نہ. میں یہاں بھی میرے دل وہیں رہتا میرے کو، چل ہی رہے پتنگ بل کے کچھ فرسوں بڑھا رہا، تو یہ کر رہا یہ کر رہا. جنت وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ہر آرزو پوری ہونا، نہیں تو جنت نہیں. وہ قال الحمدللہ، جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. سورہ زمر ہے، جا کے دیکھ لو. سبحان اللہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین. کیا ہی اچھا بدلہ ہے دنیا میں عمل جو کر کے آئے. اللہ فرما رہا کیا ہی اچھا بدلہ ہے ان کا کہ جنت ان کے لیے آراستہ و پیراستہ کر دی گئی. تو آپ کی امت کی اب پہلی صفت ہے حمادون، بہت زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے. خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، سفر میں، حضر میں اللہ تعالیٰ کی
ہم بیان کریں گے. کیسا؟ 2 طریقے. یکبرون اللہ علی کل نجد، جب چڑھیں گے پہاڑوں پہ، اونچی جگہ چڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولیں گے. اونچی جگہ چڑھتے وقت ان کی امت کی صفت ہے، جب اونچے پہاڑوں پر اونچی جگہ میں چڑھیں گے، چاہے وہ گھوڑے پہ چڑھو، کار پہ چلو، ہاں کار چلا رہے ہیں. اب تو وہ نہیں رہے نا، وہ بامبے کے وہ جو تھے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو تھے نا بریجاں، نہیں بامبے کے جو رستے خطرناک تھے بریجاں ٹوٹ گئے آج کل، نہیں رہے. اب اپن کھنڈالہ پہ چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میسور میں گیا میں مقام میں، میسور میں مقام میں وہ ہم گئے اوٹی کو، ارے یوں. تو یہ امت کی شان ہے، جب اونچی جگہ چڑھنے لگیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے. اور ایک صفت کیا ہے؟ وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنزِلَةٍ، اور جب اتریں گے الحمدللہ 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 الحمدللہ. چڑھتے وقت اور نیچے اترتے وقت آپ لوگ بولنا ہے، یہ صفت ہے آپ کی، یہ نہیں بول رہے آپ لوگ. آپ لوگوں کو یہ بولنا ہے، ارے انہیں کیا کرا رہے، کیا دے بڑ سینے رہے باپ رے، ایسا کیا پھٹا کیا پھٹا یا اکیلا، یہ چل رہا. چڑھتے وقت وہ گالیاں، اترتے وقت یہ باتاں. تفریح بھی کرے تو ایسی کرنا کہ وہ عبادت بن جانا. سیرو فی الارض، گھومو زمین میں، دیکھو اللہ کی کیف بدأ الخلق، دیکھو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، جھاڑوں کو. دیکھو اس سے ایمان تازہ ہوتا. سیر و تفریح کرنا. افضل بیابان رحمۃ اللہ علیہ، بیابان کہتے ہیں جنگلوں کو، تو حضرت میلوں سینکڑوں میل اور کئی دن تک جنگلوں میں رہتے تھے. ایمان تازہ ہوتا. جنگل میں نماز پڑھنے والے کی فضیلت الگ ہی ہے. جنگل میں نماز پڑھنا کوئی نہیں ہے، اذان دے کے نماز پڑھا، دیکھو اللہ پڑھا، دیکھو میرا بندہ کوئی نہیں ہے، دیکھو میری محبت میں وضو بھی کرا، اذان بھی دیا، نماز بھی پڑھا، دیکھو اس کو کوئی دیکھ رہا کیا؟ نہیں، میرے راستے پڑھا ہوں. یہ اخلاص معلوم ہوتا ہے اس میں. تو جنگلوں میں جا کے اذان دے کے نماز پڑھنا بہت فضیلت ہے، اور مزہ اس کا الگ ہی آتا. ہم نہ پڑھے، ہم نہ کئی وقت جنگلوں میں ہمارے احباب کے ساتھ گئے، ہم نہ اذان دیے نماز پڑھے. یہ جو روک رہے ہیں وہ ٹیمپرری ہے، وہ ختم آئے گا. ایسا آتے رہتے کچھ نہیں ہوتا. بعض جگہ روک رہے ہیں نماز نہیں پڑھنا، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی زمین پڑھنا ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ پڑھو بلا. تو آپ کی صفت کیا ہے؟ چڑھتے وقت اترتے وقت ہوگا. اور صفت دیکھو آپ کی کیا ہے؟ یتعذرون علی انصافہم، ناف سے اوپر گھٹنوں سے نیچے کپڑے رہیں گے ان کے کپڑے ناف کے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے رہیں گے. وہ ناف نہیں بتائیں گے اپنی، گھٹنے نہیں بتائیں گے. ہم دیکھیں عمرے میں، حج میں کئی لوگ عمرے کا احرام باندھے، ناف کھلا دکھ رہی، نیچے دکھ رہا، ناف دکھ رہی، پڑھا. حضور کی امت کی صفات ہے. اور اگر آپ ناف کے نیچے کپڑا باندھے تو شریعت میں ننگے ہیں آپ. میرے ایک دوست تھے، میرے اسٹوڈنٹ تھے، مینیجر تھے بڑی بینک کے مدراس میں. تو انہوں نے بہت ٹپ ٹاپ ہوتے تھے ہمیشہ. ایک مرتبہ میں ملاقات کی، ہماری پرسنل ملاقات کی تھی جگہ. ارے کیا ہے آپ پرسوں واکنگ پہ جا رہے تھے؟ ہاں جا رہے تھے، میں روز جاتا ہوں، مگر آپ ننگے تھے. آپ ننگے تھے نا؟ مگر ہاں نہیں، میں کپڑے بنا تھا، میں کپڑے نہیں. آپ شریعت میں ننگے تھے. آپ کیوں؟ آپ نکر نہیں پہنتے اوپر گھٹنے؟ ہاں نکر سے تھی، پھر ننگے ہیں آپ کے گھٹنے دکھنا، ننگے ہیں شریعت میں آپ. بولا کام بننے آ رہے ہیں، اسمارٹ چڈی پہنتے اسمارٹ بات. یار تم 80 سال کی عمر ہے، بڈھے میاں لکڑی لے کے جینس پینٹ پہن کے فیل ینگ بول رہے ہیں. بڈھا فیل ینگ آتا ہے، بڈھا 80 سال کا ہے، فیل ینگ گڑی آتا معلوم آتا ہے. چپ بتانے پھوکھل بھائی میں بولے رہتے ہیں فیل ینگ، ہنن میں بولے رہتے فیل ینگ میں ہائی ینگ میں جو نہیں ہے انہیں ڈرامہ کرتا فیل ینگ. سنو جو اندر نہیں ہے نا وہ نہیں کرتا. میں بیوی کو بہت چاہتا ہوں صاحب، مطلب بیوی کو مارتا ہی نہیں. ارے بھائی بیوی چاہنے کی چیز ہے، بولنے ضرورت کیا ہے؟ مطلب وہ انہیں اپنا چھپا رہا کہ کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے. میں صاحب گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہے،
میں کبھی مول صاحب اپنی بیوی کو مارتا نہیں، اللہ مطلب یہ مارتا اس کا ہم تو پوچھے نہیں تھے نہ کہ موضوع تھا، انہیں بول رہا انہیں تو مطلب شرح اندر سے کھپا سکتے. بیوی ہے چاہنے کی چیز، تو بولے تو کیا نہیں بولتے کیا. تو فیل ینگ ہونے سے ینگ نہیں ہوتے، ینگ بولے ینگ ہوتے. تو عرض کرنا یہ آپ لوگ بھی آج کل ہمارے آپ لوگ تو ماشاء اللہ بہت ہی متقی پرہیزگار لوگ ماشاء اللہ. ہم دیکھ رہے ہیں ایک صاحب میرے گھر پہ آئے، میں جو بولتا ہوں پریکٹیکل اور لیونگ ایگزامپل جو میرے پہ گزرتی ہے وہی بولتا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں مسجد میں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. ایک صاحب ہمارے پڑوس آگے در کھٹکا مارے، کیا بات ہے السلام علیکم اور صاحب ختم قرآن ہے صاحب گھر میں حافظہ ہونا، چڈی پہن گیا، چڈی پہنا ہوا ہے، چڈی پہنا ہوا، ہائٹ 6 فٹ ہے اس کی. میں دیکھا اس کو، میں مولانا کو بھی جانتا ہوں، ان کے والد بہت متقی مولانا کے ماں. تو مولا میں تو کچھ بولا نہیں اس وقت، چمکہ نے ایک جذبہ سینٹ مولا دیکھیے آپ اتنا ارجنٹ بول رہے ہیں تو حافظ کا انتظام نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ دیکھ لیجیے آپ. میں کر سکتا تھا، میں اس کی بے حیائی دیکھ کے میں غصہ آیا، اب میں پی لیا. میں نے بولا کہ مولا نہیں معافی چاہتا ایسا. تو یہ بچہ 6 فٹ کا، گھر میں جوان بیوی، جوان بہنیں، ماں سب ہے. اب ماں اور بہنوں اور بیوی کے اخلاق پہ کیا اثر پڑیں گا اب ذرا اندازہ لگائیے. اگر جوان بچہ چڈی پہن کے جو ہے اگر پھر رہا گھر میں تو اخلاقیات خراب گنیں گے. بچوں پہ، جوان بیٹیوں پہ اثرات اس کے برے پڑیں گے نہیں پڑیں گے. اور آج کل ہمارے نوجوان انگریزاں فیشن کر کے تھک گئے، چڈیاں پہنے کپڑے پھاڑے رہے، وہ فیشن اب ہم لگا، ان کا چھوڑا ہوا فیشن ہم اس کو دیکھ کے فخر میں اس کر رہے ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے. ایک صاحب تو نے تریمچ کر دی، ٹو مچ بولے نا، تریمچ. یہ بھی اگزامپل ہے. ہمارے گھر کے سامنے اترے کرائے سے، بولا یہ شیطان کب جائیں گا، روزانہ نکلنا، اتنا ہی بچھان گیا، ننگا مادرداد باہر آتا تھا، جھنگا خال جھنگا، اوپر کچھ نہیں نیچے کچھ نہیں. بولا یہ ٹو مچ نہیں ہوتی، یہ تریمچ ہے. میں بولا یا اللہ اس کی کب فوری اللہ اس کو تخلیہ کر دے. تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ گناہ کار دعا سے لیا، اس کا تخلیہ ہوگا، نکل گیا. بولے تو لڑنے آ رہا ہوں، فنڈا میں رائٹ ہے کیا آپ کیا حق پہنچتا ہے، میں گھر میں آ رہا ہوں کیا آپ کے، میں میرے گھر کے سامنے ٹھہرا ننگا، میں ننگا ناچتا ہوں، تم کون بولنے والے. فنڈامنٹل رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے. پولیس میں دیا تو ہم ہی خسر بات ہاؤ صاحب آپ کیوں دیکھے اس کو، آپ دیکھے کہیں کو، آپ ننگا ٹھہرتا کچھ بھی کرتا ہاؤ صاحب سوری. خیر وہ واقعات تو ہم تو جاتے نہیں، پولیس میں جاتے ہیں نا. ہوا یہ کہ ہم تو ہمارا ڈپارٹمنٹ یہاں ہے، ہمارا درخواست یہاں ڈالے پہلے، یا اللہ جس کو فوری اس کو دفاع کر دے محلے سے، اخلاقیات پہ اثر پڑیں گا تو خدا کی کرنی اسی بھی چلے گا. یہ ماحول آپ کے گھروں میں آ رہا اور نہیں بولنا چاہیے. مزمل میں غصے میں آئیں گے سنے تو بولے کیا بنا. مزمل میں شروع جو ہے اپنے ہمارا بچہ حافظ قرآن وہ شارٹ پینٹ پہن کے آئے، وہ تو نیچے سے شارٹ پینٹ ہے نا، اوپر سے اتر رہے ہیں. بولے یہ کیا ہے، بولا فوری جلا دو. آپ گھر میں رہتے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی سب ہے اور ہم سب ہے، آپ کو بالکل سوبر طریقے سے رہنا چاہیے. آپ پڑھے لکھے حافظ قرآن ہے. اس دن کے بعد پھر ہمارے حافظ صاحب وہ شارٹ پینٹ نہیں پہنے، بولا پھینک تو جلا دو اس کے بعد. تو آپ اپنی اولاد کا کریکشن فوری نہیں کرے تو پھر آپ کی اولاد بھی اسی ہوتی. کریں گے نا بھائی. تو احرام میں ہم دیکھے کہ لوگوں کے ناف دکھ رہے ہیں، گھٹنوں سے کپڑا اڑ گیا چل رہا. ایک صاحب تو فور مچ کر دیے. کیا کرے، احرام سے آئے مکے کو، احرام اتار، کرتا پجامہ پہن لیے، سو گئے. صبح میں دیکھیں گے عمرہ، اچھا تیرے کو اتارو کون میں دے رہے کپڑا، تیرے کو سونا تھا تو سو جانا تھا. احرام ڈال دے کے کپڑے، کرتا پجامہ پہن کے سو گا. دم دے بیٹا، دم دینا پڑتا. سلے ہوئے کپڑے پہنے تو دم دینا پڑتا. ایک صاحب کیا کرے، ہم ایئرپورٹ پہ تھے، ہمارے فرید صاحب بھی تھے وہاں، باپ بیٹے ٹہل رہے ہیں، احرام بند لیے اور وہ کون سا شوز وہ آج کل نکلا کون سا اسپورٹ شوز پہن کے پھر رہا. تو میں بیٹے کو بلا ادھر پھر
بولا آپ احرام بندے پہ اور آپ یہ جو ہے یہ پیر کا یہ حصہ دکھنا مجھے معلوم ہے وہ عمرے کے خود دکھنا. بس شکریہ انہوں بول رہے ہیں میرے معلوم ہے عمرہ کرتے خود دکھنا وہ. اچھا ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے تو بچ جائیے. بولا میرا کام تھا بتا دینا 2 پٹے کی چپل پہننا وہ پیر کا اوپر کیسا اٹھا ہوا دکھنا, عورتوں کو نہیں دکھنا, 45 پہن سکتے مگر مرد کیسا دکھنا. بولے کیا بول رہا ہوں معتبری کر کے کوئی بڑے پوسٹ پہ تھا. میرے معلوم ہے وہ عمرے کو خود دکھنا وہ. خالو سلامہ بھائی جان. تو ایسا تو آپ لوگ بھی گھروں میں لنگیاں پہنیں یا کپڑے پہنے تو ناف نہیں دکھنا. بولنے کا مطلب یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے ناف کے اوپر ہے نا, چاہے وہ لنگی ہو, چاہے وہ کپڑا ہو, پیجامہ ہو, چاہے تائبند ہو, ناف کے اوپر گھٹنے سے, ادروائز یو آر ننگے. شریعت میں آپ ننگے. اب وہ اردو آپ جانے, لام سے ہے وہ, نم سے ہے وہ, اردو آپ کی ہے, کچھ بھی کر لو آپ. میں اوریان. تو ایسا مشاہدے میں آ رہا تو بلکہ بول دیا میں آپ. میرے پاس 2 کیسٹ دیکھا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک اور یاد کیا ہے کہ اوپر چڑھیں گے تکبیر, نیچے اتریں گے تحمید, اور ان کے کپڑے یہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک رہیں گے. وَيَتَوَضَّعُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ, اور چہرے کے اطراف کے حصوں میں وضو کریں گے. یہ حصہ کھلا ہے دھوتے, کھلا ہے دھوتے, کھلا ہے. تو وضو میں جسم کے کھلے حصوں کا وہ وضو کریں گے, دھوئیں گے. آپ لوگ کرتے نا مولا ماشاء اللہ, آپ لوگ کپڑے بھی ڈھنگ کے پہنتے اپنا, اور وضو بھی کرتے, ڈھنگا کرتے اپنا. اور کیا کرنا ہے پھر؟ منادیہم, ان کا مؤذن ینادی ندا دے گا, فی جو السماء, آسمان کی فضا میں اذان دے گا. آسمان کی فضا میں ان کا مؤذن, تو ہمارے جو اذان ہوتی ہے وہی یہ صفت ہوگا. اچھا پھر صفہم فی القتال و صفہم فی الصلاۃ سوا, ان کی صفیں جیسا جنگ میں ہوتی نا بالکل ویسی نماز میں بھی صفیں ویسی. جنگ میں اور نماز میں ایک ہی طریقے سے وہ ٹھہریں گے, کندھے کو کندھا لگا کے. یہ بھی صفت ہے نا آپ کی. جنگ میں اور نماز میں ان کی صف ایک طریقے سے ہوگی. لہم باللیل دبی کدبی النحل. کبھی سنے آپ مکھیوں کی بھنبھناہٹ, مکھیوں کی بھنبھناہٹ. تو یہ حضور کی امت راتوں میں اٹھ کے جب قرآن پڑھے گی تو ان کے سینوں سے جو رونے کی آواز نکلیں گی وہ مکھیوں کی, شہد کی مکھیوں کی گھنگھناہٹ کی طرح ہوگی. مطلب یہ اٹھو بولنے کا مطلب ہے یہ آپ کی صفت ہے. رات میں اٹھ کے نماز پڑھنا اور تہجد میں قرآن پڑھنا, اور قرآن پڑھتے وقت رونا امت کی صفت ہے یہ حضور کی. ان کی امت کی ایک یہ صفت ہے کہ راتوں میں جب اٹھ کے تہجد پڑھیں گے تو ان کے قرآن کی آواز ایسی معلوم گی جیسے مکھیوں کی گھنگھناہٹ. یہ کیا ہے کہ مصعب یہ نہیں معلوم آ رہی. ہم لوگ سو گئے تو اٹھتے نہیں, ہم لوگ وہ گھنگھناہٹ کیا ہے کہ وہ ہنگناہٹ. اپن جو سوئے ولی میں آ کے اپن پھر 10 بجے اٹھے دن میں تہجد کی بات کریں, فجری لالے پڑے ہوئے ساتھ, وہ مکھیوں کی گھنگھناہٹ کی تو کون ہے کیا ہے کہ یقیناً یہ صحابہ کرام ہے, ہم جیسے نالائق نہیں ہیں. مطلب میں تو نہیں ہوں کم سے کم ایسا. اللہ تعالیٰ اسے بنا دیا ہم کو. اللہ تعالیٰ ہو گیا. اب فرما رہے ان کی ولادت مکے میں ہوگی. وہ نبی کی تعریف تورات میں لکھے ہوا ہے. وہ جو صفات ان کی اور ان کی امت کے بیان کیے گئے, وہ پیارا رسول مولدہ بمکہ, مکے میں وہ پیدا ہوں گے. وہ مہاجرہ بالطیبہ, اور طیبہ میں ان کی ہجرت ہوں گی. مدینہ کا نام طیبہ بھی ہے, طابہ بھی ہے. طیبہ جانا پھر نہیں آنا, ایسا جانا پھر نہیں آنا. طیبہ بولتے نا, طابہ اور طیبہ ایک ہی بات ہے, اچھا مقام, اسی سے طیب ہے, گڈ. تو ہجرت ان کی مدینہ کو ہوں گی. وہ ملک بھی شام, اور ان کی حکومت شام تک جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا.
اور تبوک کی جنگ کے بعد وہ شام بھی فتح ہو گیا تھا۔ آپ خطوط لکھے بادشاہوں کو، قیصر کو، کسریٰ کو، سب، تو حضور کی امت کی حکومت شام تک پھیل جائے گی۔ یہ تھی حدیث۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توریت میں ذکر کے متعلق تھی، یہ ہے، چونکہ ابھی وقت ہے ایک اور حدیث سن لیجئے، موضوع تقریباً یہی ہے، یہی حدیث ہے، تھوڑے الفاظ کا فرق ہے، سن لیجئے۔ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد وابن ابي هلال عن هلال بن اسامہ عن عطاء ابن يسار عن ابن سلام انه كان يقول، یعنی ابن سلام یہ فرماتے ہوئے ان کو سنیں، عبداللہ بن سلام جو اسلام لا لیے تھے، انہوں فرما رہے انا لنجد، ہم پائے صفت رسول اللہ، ہم حضور کے صفات کو پائے توریت میں، لکھا ہوا ہے توریت میں کیا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و حرزا للامین، توریت میں لکھا ہوا ہے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہ بنا کر، بھیجا مطلب بھیجیں گے، مطلب آپ کو ہم بھیجیں گے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر، اور آپ حرزن للامین، آپ امیین کو، ان پڑھ لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے والے ہوں گے، آپ ان کو ڈرا کے دوزخ کے عذاب سے بچانے والے ہوں گے۔ پھر حضور کی شان میں یہ لکھا ہوا ہے توریت میں، انتا عبدی، اے محمد آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے بندے ہیں، ورسولی، اور میرے رسول ہیں، سمیتہ المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، متوکل اللہ نے آپ کا نام رکھا توریت میں، متوکل اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، لیس بفظ، وہ سخت لہجے والے نہیں گے، ولا غلیظ، اور وہ سخت دل والے نہیں گے، ولا سخاب بالاسواق، بازاروں میں چیخ پکار کرنے والے نہیں گے، ولا یجزی بالسیئۃ مثلہا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولیکن یعفو، بلکہ معاف کر دیں گے، ویتجاوز، اور صرف نظر کریں گے، اور میں لن اقبض، میں اس نبی کو دنیا سے نہیں اٹھاؤں گا، حتیٰ یقیم الملت المتوجہ، یہاں تک کہ تیری ملت کو سیدھا کر دے، اور یہ کہے بِأَن یشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پوری امت میں ان کا کلمہ جب تک کہ عام نہ ہو جائے میں ان کو دنیا سے نہیں اٹھاؤں گا، کہ سب لوگ گواہی دیں گے، کہ یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نفتح بھی، میں اس نبی کے ذریعے اعینا امین، اندھوں کی آنکھ کھولوں گا، میں اس نبی کو بھیج کر اندھوں کے آنکھ کھولوں گا، وآذانا صما، بہروں کے کان کھولوں گا، وقلوبا غلفا، اور بند ہوئے دلوں کو میں کھول دوں گا، ہدایت سے ان کو سرفراز کر دوں گا۔ یہ دو حدیث تھے، دونوں تقریباً ایک ہی مفہوم کے ہیں، انشاءاللہ تعالی اور بھی آگے آ رہے ہیں، وہی موضوع ہے، تھوڑے بہت کلمہ سے کلموں کا فرق ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔